أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیات چل رہی ہیں اور ہم آیت 59 تک پچھلی ویڈیو میں ہم اللہ کی توفیق سے پہنچے اور اس کے الفاظ، معنی اور پیغام کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ جس حد تک بھی اللہ پاک نے توفیق اور کامیابی دی، اللہ پاک ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور قرآن پاک کا جو مقصد ہے اس تک ہمیں پہنچنے کی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہماری مدد فرمائے۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60، آیت نمبر 60 کی ابھی ہم نے تلاوت کی اللہ پاک کی توفیق سے۔ اب اس کے الفاظ، معنی پر غور کرتے ہیں اور وہ پیغام تلاش کرتے ہیں جو اللہ پاک کا مقصود ہے، اور اللہ پاک ہمارے لیے آسانی فرمائے اور تمام ناظرین کے لیے بھی آسانیاں فرمائے۔ اللہ پاک ان کے اوقات کار میں، ان کے علم میں اضافہ فرمائے، ان کے اوقات کار میں آسانیاں پیدا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پاک سے محبت اور ایک تعلق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ آیات جو چل رہی ہیں، اور وہ وقت تو یاد کرو اور آپ ان کو بتاؤ، اب یہ کچھ اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک آیت جب ختم ہوتی ہے تو دوسری آیت اگر شروع ہوئی ہے تو یہ اس کے کوئی بعد کا واقعہ ہے، ایسا بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ واقعات ایک ہی وقت میں ہوئے، تو ایک ہی آیت میں کوئی ایک خاص بات ہوتی ہے، پھر اس کا ایک انجام اور اس طریقے سے پھر ختم ہوتی ہے کہ اس وقت ایسا جب ہم نے ان کو یہ کہا تھا تو انہوں نے اس طریقے سے انہوں نے کیا اور انہوں نے ایسا جواب دیا، ایسی نافرمانی کی، یا اتنا اس حد تک انہوں نے مانا اور پھر ان کا اس طریقے سے انجام ہوا۔ پھر وہ دوسری بات جو ہے وہ وہیں پر ہو رہی ہوتی ہے، یعنی تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ بہت کوئی ٹائم گزرنے کے بعد ایسا ہوا ہے، لیکن ہے کہ یہ سب کچھ اسی وقت کے کچھ اس طرح سے حالات ہیں اور واقعات وہ چل رہے ہیں، اور وہ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ آپ ان کو یہ بتائیں یہ باتیں۔ تو آگے کچھ سورہ اعراف میں کچھ اس طریقے سے کہ وہ پھر ایسا ہے کہ جیسے
بالکل ماضی کا یا غائب ہیں، وہ غائب کی صیغے لگیں کہ جب انہوں نے ایسا کیا تھا تو پھر ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا. لیکن ہے کہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ بالکل سامنے ہیں تو وہ بتائیں تو تم یہ کر رہے تھے، تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے ہی ہو رہا تھا. حالانکہ ان کے سامنے یہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن چونکہ ان کی نسل، ان کے بچے، ان کے اولاد، یہ سب کچھ جو ہے نا یہ سامنے ہے، تو اب کچھ اس طرح سے بات ہو رہی ہے. تو یعنی میں ویسے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمیں اس طرح سے تھوڑا سا اس کو لینا چاہیے کہ اللہ پاک کی کتاب ہے، اللہ پاک نے اس کو تحقیق کے لیے اور تدبر کے لیے چھوڑ دیا، آیات اتاری ہیں، علم اتارا ہے. لیکن ہے کہ سب کا سب جو ہے وہ علم اللہ پاک نے نہیں دیا، نہ ہی وہ جو ہے وہ اتنا یعنی اتنا علم وہ دینا چاہتا. بس وہ اتنا ہی ہے جتنی بات ہم نے تلاش کرنی ہے، اور اس میں ہمارے لیے فائدے ہیں، اس میں ہمارے لیے پیغام ہے، اور اسی میں ہماری نجات ہے. بس وہ چیزیں جو ہیں ہمیں دی گئی ہیں. یعنی ہونے کو تو بہت کچھ ہو رہا ہوگا وہاں پر، یعنی اتنا جب کچھ ہو رہا ہے جس کا اللہ پاک ذکر کر رہا ہے کہ یعنی جو احکامات جو دیے گئے اس کی نافرمانی کی، اب وہ کس طرح سے چل رہے تھے، وہ کیا کر رہے تھے، کچھ باتیں اس طریقے سے ان کو بتانے کا مقصد ہی نہیں ہے. بالکل جو ہے نا ایسی باتیں کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ہے کہ وہ باتیں جو چل رہی ہیں، جو ان کے اندر موجود ہیں، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ ان کے اوپر یعنی ایک طرح سے کڑتے رہے، اور ان کو غصہ بھی آتا رہا کہ یعنی کس طرح کی قوم ہے، یعنی یہ کب یہ مانیں گے، کیا ایسا ہوگا. ہر نبی کی یہ جو ہے ایک طرح سے ایک اس کی فطرت اور اس کی طبیعت میں یہ بات شامل ہے کہ اس کو گراں گزرتی ہے یہ بات کہ اس کی قوم کے لیے جو ہے جو پیغام دیا جا رہا ہے اور اتنی بڑی کامیابی کی طرف اس کو بلایا جا رہا ہے، اور وہ ماننے کے بعد بھی نہیں مان رہے، کچھ تو مان ہی نہیں رہے، اور کچھ ماننے کے بعد بھی مسلسل نافرمانیاں ہی کرتے جا رہے ہیں. تو یعنی ایک قدرتی ایک امر ہے کہ وہ غصہ آنے والی بات ہے. ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کافی غصے والے بھی تھے. ان کی کچھ اس طرح سے کلمات سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے، ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر کیا بات ہے کہ یعنی ان کے صبر میں انہوں نے تو بالکل صبر کی بھی انتہا کی ہوئی، اخلاقیات کی بھی جو ہے نا یعنی بہت اتنا اخلاقیات سبحان اللہ. تو یعنی ہر چیز میں جو ہے وہ نمایاں اور آگے ہیں تمام انبیاء کرام سے. اب یہ دیکھیں کہ وہ یعنی جب یہ سب کچھ چل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو یعنی انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر اب یہ نہیں کہ پچھلی آیت ہی گزری کہ جب وہ اس میں داخل ہوئے تو انہوں نے جو ہے یعنی کلمات کو بدل دیے، اور اب یہ آگے کی بات ہے. لیکن ہے کہ کچھ باتیں جو ہے نا وہ پھر دوبارہ پیچھے کی باتیں، اب یہ پھر وہ اسی جگہ پر ہے جہاں پر جو ہے وہ ان کو پانی کی ضرورت پڑی اس وادی تیہ میں، اور یعنی اس طرح کی جو ہے وہ مل رہی ہیں ساری باتیں. بہرحال ہمارا جو ہے اس طریقے سے ایک یعنی بالکل جو مقصود ہے، جو اصل میں جو حقیقت میں ہوا گیا، وہاں تک پہنچنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کچھ ہو رہا تھا اس تک بھی جو ہے نا مکمل طور پر جو ہے نا وہ پہنچنا کہ وہاں پر کس وقت کتنے بج کر کتنے منٹ پر کس نے کیا بات کی، اس طرح کی جو بات ہے اس میں جو ہے وہ پھر اختلاف ہے. تو وہ اختلافی بات تو ہم نے کرنی نہیں. ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ جو کلام ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو یہ عربی زبان میں، اس کو ہم کھول کر ان کے الفاظ معنی پر ذرا غور کر اس کے لیے ہم ایک آسانی پیدا کریں. اور باقی جو وہ پھر ایک طرح کا تبصرہ ہے، تو اس میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کی کافی حد تک بات مل بھی رہی ہوتی، لیکن ایک مقام پر جو ہے نا کئی مفسرین ایک دوسرے سے بالکل جو ہے نا مختلف نظر آئے، یعنی کافی اس رائے سے وہ بہت دور ہیں. اب یہ دیکھیں کہ آج کی جو آیت ہے، آیت نمبر 60 وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور وہ وقت تو یاد کرو. اب یہ وَإِذ جو ہے یہ اس کا یہی ہے کہ وہ یعنی اذکروا، وہ یاد کرو وہ وقت. تو یہ مسلسل ہم چل رہے ہیں، ہم اس پر ہم کیا بات کریں، ہم کر چکے ہیں بات کہ اذ اور اذا پر. استسقا،
اب یہ جو ہے نا سین قاف اور یا سقین، اب یعنی پینے سے اس کی ہے وہ، تو ابھی اس میں جو ہے یہ استفعال ایک جو یہی مادہ جب ایک یہ باب ہے مختلف گرامر کے، اس میں جب اس کو ڈھال کے جب نکالا جاتا ہے اس وزن پر آتا ہے، تو یعنی اس سے یہ کہ کسی چیز کو جو ہے نا اس کی ڈیمانڈ کرنا، اس کو طلب کرنا، جس طرح ہے نا نستعین، یعنی ہم جو ہے وہ مدد چاہتے ہیں، ہم طلب کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، تو یہ بھی یعنی اس طریقے سے، تو انہوں نے جب یعنی طلب کیا موسیٰ وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ نے جب طلب کیا پانی پینے کے لیے پانی، لِقَوْمِهِ واسطے قوم، ہی کی ضمیر پھر جو ہے وہ موسیٰ کے لیے اشارہ اس کا، یعنی اب واسطے قوم اس کی کے، تو یہ ہوگا کہ واسطے قوم اپنی کے، یعنی اپنی قوم کے لیے وہ وقت یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے ہم سے پانی مانگا، اللہ کی ذات سے دعا کی، ریکویسٹ کی موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ پانی نہیں تھا پینے کو، اس بیابان میں جو ہے نا وہاں پر وہ اب پہنچے ہوئے، وہ پھنس گئے 40 سالوں کے لیے جہاں پر من و سلویٰ، تو اب اس کے لیے جب یعنی اتنی ساری نعمتوں کے بعد پھر اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے پانی بھی نہیں تھا، تو پھر پانی جب مانگا، کیونکہ وہ ایک خاص بات ہے نا، پانی ایک عام طور پر جو ہے نا کسی جگہ پر ایک میسر ہوتا تو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس میں جو ہے نا ایک معجزہ جڑا ہوا ہے، اس بات کے اندر جو ہے اس معجزے کو نکالنا ہے، وہ یعنی ایک بہت بڑا، کیونکہ بہت بڑی مہربانی کی گئی، احسان کیا گیا، تو اب یہ مان نہیں رہے، تو ان کو یہ احسان تو جتانا ہے پھر، کہ اب آپ ان کو بتائیں اس بات کا کہ جب وہ پانی نہیں تھا تو پھر کیا ہوا تھا۔ فقلنا، تو کہا ہم نے، یہ اللہ پاک اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ جب موسیٰ نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، تو پھر ہم نے موسیٰ سے کہا، کیا کہا جی؟ اضرب، فقل نضرب، یعنی ہم ملا کے پڑھیں گے تو فقل نضرب، تو ہم نے کہا موسیٰ سے مار، ضرب دے، مار، بعصاک الحجر، بعصاک، 7 عصا تیرا، 7 عصا تیرا، یعنی کاف جو ہے وہ سامنے والا جو مخاطب ہے، حاضر مخاطب، واحد حاضر مخاطب، اس کے لیے کہ تو اپنے عصا کے ساتھ مار، اس پر ضرب دے، کس پر مار؟ الحجرہ، پتھر پر، یعنی وہ کوئی بہت بڑا پتھر ہوگا یقیناً، اور وہ ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اب ہم اندازہ لگائیں، یعنی یہ کام تو، یہ بات جو ہے یہ تو جتلانے والی بات ہے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے ریکویسٹ کی کہ اب میں پانی چاہتا ہوں، پانی مانگا اللہ سے کہ مجھے پانی چاہیے، دیکھیں اب نبی کی بات کیسی بات ہوتی ہے پھر، اور موسیٰ علیہ السلام کیا بات ہے، تو اب وہی عصا جو چل رہا ہے، جس سے وہ سانپ جو ہے وہ حکم دیا زمین پہ پھینکا، تو وہ آگے آئے گا بڑی تفصیل سے، بڑا دلچسپ ہے وہ، تو ان کے جو ہے وہ انہوں نے کپڑے کی ایسی پھینکی تھی ڈوریاں سی بنا کر، تو وہ جو ہے اور اپنی جو ہے یا لاٹھیاں یا جو بھی کچھ ہے جو انہوں نے بس اس طریقے سے پھینکی، وہ جو ہے وہ سانپ بن گئے، ادھر ادھر پھرتے رہے، لوگوں کو اس طریقے سے نظر آ رہے، ایکچولی وہ سانپ نہیں تھے، لیکن ایک موسیٰ کو اللہ پاک نے جب کہا کہ اس کو پھینکو، تو وہ ایک اژدھا کی شکل اختیار کیا، بہت بڑا جو سانپ جس کو کوئی ہوتا ہے اس کو اژدھا کہتے ہیں۔ اب یہ وہی عصا ہے، اسی عصا کو جو ہے نا اللہ پاک نے، جب وہ فرعون کا لشکر پیچھے تھا اور سامنے سمندر تھا کہ جو ہے نا ہم پھنس گئے، ہم تو مارے گئے، تو اللہ پاک نے حکم دیا، انہوں نے پانی پر کوئی بالکل اس کو ٹچ کیا، یعنی پانی کے اندر ذرا سے اس کو ڈالا، تو وہ پانی نے کیسا زبردست ایک راستہ بنا کر دیا ان کو، جس سے وہ اصل میں راستہ نہیں تھا، وہ راہ نجات تھی،
کہ اس ظلم اور بربریت میں جہاں پر وہ تھے، اور اب تو یہ ڈر تھا کہ بالکل ہے نا ختم ہی کر دیے جائیں گے. تو وہاں سے وہ کیسے اس کو نکالا، اور جب وہ آیا تو اس کو یعنی وہ غرق ہوا. تو یہ وہی عصا ہے، اسی کا یہ ذکر چل رہا ہے، ان کے پاس آخر تک یہ رہا. تو اب یعنی مار اس پتھر پر اپنے عصا کو اس پتھر پر مار. انہوں نے پانی مانگا، انہوں نے کہا کہ اس پتھر کو ذرا ٹچ کرو اپنی اسٹک کے ساتھ، اس عصا کے ساتھ مارو، ضرب دو. بس وہ انہوں نے اسٹک اٹھا کے اس کے اوپر ضرب دی، ہٹ کیا اس کو. تو پھر کیا ہوا جی؟ فن فجرت، پس یعنی فا جیم را، کسی چیز کو پھاڑ کر پانی بہانا، اور یعنی حدود اللہ کو توڑ کر اپنی مرضی کرنا. یہ وہاں بھی یہ فاسق فاجر آتا ہے نا، فجورا، یعنی وہاں بھی یہی ہے کہ یعنی وہ ایک حدود کو پھاڑ کر، اس کو توڑ کر، اس کو کراس کر دیا، حدود کو کراس کر کے نافرمانی کرنا، اپنی مرضی کرنا اور نافرمانی کرنا. وہاں بھی اسی مادہ سے یہ وہ لفظ بنا ہے. فن فجرت، تو بس جو ہے نا یعنی وہ پھاڑ کر اس میں سے پانی، پھاڑ کر اس میں سے نکلے پانی. کیا ہوا؟ من ہو، اس سے کیا نکلے جی؟ جب وہ پھٹا اس سے کیا ہوا جی؟ من حسنتا، من حسنتا، من ہو یعنی اس میں سے، اس پتھر میں سے، حسنتا عشرتا، 12 نکلے اس میں سے. یعنی عشرتا 10 اور اثنتا 2، 12 اور 10 اور 2 12. اس میں سے 12 نکلے. کیا نکلے؟ عینن، چشمے. 12 چشمے اس میں سے پھوٹ پڑے. اس پتھر کو عصا نے ضرب لگائی، جیسی اس کے اوپر ضرب لگی اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. یہ اب یہ یاد دلانے والی بات ہے نا، جب جن کی نافرمانیاں یہ یہاں تک یہ پہنچ گئے تو پھر اللہ پاک نے یاد تو دلانا تھی اپنی وہ معجزات، جو مہربانیاں، جو فضل کیا گیا ہے، وہی چل رہا ہے سارا، کہ وہ وقت یاد کرو، وہ یہ تو یاد دلاؤ ان کو جو یہ آج باتیں کر رہے ہیں، یہ تو بتاؤ. اب یہ وہی سارا اسی سیاق و سباق میں یہ سب بات چل رہی ہے. آگے بڑی تفصیل ہے، یہاں پر بس اسی حد تک کی بات ہے. قد علما، اب یعنی قد جو ہے یہ ماضی قریب کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. ویسے تو یعنی ایک تحقیق زور دینے کے لیے، لیکن ہے کہ اگلے جملے کو جو ہے یہ ماضی بعید نہیں، ماضی قریب میں کیا جاتا ہے. یعنی ادھر یہ ہوا اور ادھر انہوں نے اس کو قد علما، جان لیا، کلن، سب کے سب نے، اناس، کلو اناسن، اناس جو ہے یعنی یہ ایسا ہے کہ یعنی ہے تو یہ انسان، ناس جو ہے وہ انسانی کو کہا جاتا ہے. تو یعنی الناس ہوتا تو وہ پھر یعنی ہوتے سارے لوگ. تو اب لوگ تو ہیں یعنی گروہ کے لوگ. تو اس لیے یہ واحد میں یعنی بہت سارے انسانوں کا ایک گروہ. تو اب وہ انسان تو اس میں جمع ہے، لیکن گروہ ایک جو ہے وہ واحد ہے. تو اناسن، تو ہر گروہ نے، انسانوں کے گروہ نے. تو کلو اناسن، قد علما کلو اناسن، تو جان لیا، تحقیق جان لیا، سب کے سب
سب گروہ نے مشربہم، مشرب یعنی پینے کی جگہ، مشربہم ان سب نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا. یعنی وہ پھر 12 قبیلے تھے، 12 لوگ، 12 گروہ تھے. یعنی یہ مسلسل یہ چلے آ رہے ہیں، ان کی تعداد جو ہے یہ 12 ہی ہے. تو یعقوب علیہ السلام کے بچے بھی، چونکہ اولاد بھی ان کی 12 ہی تھی، تو یہ بھی ایک ہو سکتی ہے بات کہ ایک ایک بچے کا جو ہے وہ قبیلہ شاید چل رہا ہو. اب یہ اس میں تھوڑی سی تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن ایک فگر سے میں ملا کر یہ میں بات کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی بھی بات ہو. تو یہ شروع سے جو ہے وہ 12 قبیلے چل رہے ہیں. تو سب کے سب نے جو ہے وہ اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا. پینے کی جگہ سے مراد ہے کہ جو وہ پانی جب اس کے اوپر جو ضرب لگی، اس عصا سے اس پتھر پر ضرب لگی تو چشمہ تو پھوٹا، لیکن ایک جگہ سے نہیں پھوٹا. یعنی اتنا بڑا پتھر تھا تو ہر طرف 12 مختلف جگہ سے وہ پانی وہاں سے نکلنا شروع ہو گیا. یعنی وہ میرا خیال ہے کہ شاید وہ بہت بڑا ہوگا، یعنی کافی ایریے میں ہوگا. یعنی اس لیے ایسے ساتھ تو ہو نہیں سکتا، تو وہ تو پھر جھگڑا تھا. لیکن ہے کہ یہ ہم گمان کر رہے ہیں، لیکن ہے کہ سوچ کے حساب سے اسی طرح لگتا ہے کہ وہ کافی بڑا پتھر تھا. اس فاصلے سے مختلف 12 مقامات سے وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا. تو ہر ایک میں جو ہے نا، کسی میں کوئی جھگڑا ہی نہیں رہا. اب یہ دیکھ لیں، یعنی یہ ایک بھی ہو سکتا تھا. ایک بھی بڑی بات تھی کہ بس ایک بالکل بیابان جگہ میں ایک پہاڑ کا ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو جو ہے نا ٹچ کریں اور وہ پھٹ کر اس میں سے پانی نکلنے لگے. اور پانی کہاں سے رہا ہے یہ کچھ نہیں پتہ، بس وہ پڑا ہوا ہے جمع ہوا. تو یہ معجزے سے کم نہیں تھی، یہ تو اللہ پاک نے پھر جتانی تھی بات. تو انہوں نے جو ہے وہ 12 تھے، 12 سردار تھے، 12 لوگ تھے. بس انہوں نے کہا جی 1 2 3 4 یہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ میرا، یہ تیرا، اس کا، اس طریقے سے آرام سے. اب وہ بس پانی استعمال کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں اپنی زندگی. اب یہ دیکھیں، کلو وشربو، کلو کھاؤ، وشربو پیو. کھاؤ تم سب کے سب، کلو کھاؤ تم سب کے سب، وشربو اور پیو سب کے سب، من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے. یعنی یہ نعمتیں ساری وہ دے رہا ہے. یہ یعنی ایک طرف وہ یہ نافرمانیاں کر رہے ہیں، یہ لوگ نہیں، وہ لوگ، وہ نافرمانیاں بھی ان کی چل رہی ہیں. اور جو ہے یہ اذان کے بعد انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کلو وشربو من رزق اللہ، تو جو رزق اللہ نے دیا اس میں سے کھاؤ تم سب کے سب، اور پیو تم سب کے سب. تو یعنی نافرمانیوں کے باوجود جو ہے یہ اتنی مہربانیاں چل رہی ہیں. اور یعنی بس اللہ پاک کو وہ بتا رہے ہیں کہ اس قسم کی قوم ہے. تو یعنی آپ جو ہے یعنی یہ ان کے بارے میں اتنا جو ہے وہ یعنی بوجھ نہ لیں اپنے اس پر، اور اتنا جو ہے یعنی اتنا یعنی ہر وقت جو ہے بس یہ ہدایت ہم دیں گے، آپ کا کام بتانا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، وہ اپنی ان کی ایسی ایک طبیعت تھی جو وہ یہ چاہتے تھے کہ سب کے سب یہ لوگ کامیاب ہو جائیں. تو اس سے پہلے اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکے، نہیں مان سکے، تو کسی طریقے سے میں بتا دوں. یعنی ان بہت جو ہے نا وہ فکر مند ان کا رہنا. عزیز علیہ ما عنتم، یعنی ان کے اوپر جو ہے تمہاری جو تکلیفیں ہیں ان کی طبیعت پر جو ہے نا وہ بہت گراں گزرتی ہیں. یہ سورہ توبہ کی آخری آیات میں سے ایک کلمہ ہے، ایک جملہ ہے. اب یہ دیکھیں کہ آگے دیکھیں کہ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اب
عین سا یا اسیانن، یعنی کفر یا غرور میں مبالغہ کرنا، یعنی اس کے اندر تجاوز کر کے اس کے اندر بھی بڑھ جانا، کفر میں بھی بڑھنا، غرور میں بھی بڑھنا، یعنی ایک طرح کا انتشار پیدا کرنا. اور یہ ایک طرح سے جو ہے نا یہ پھیلنے کے معنی میں بھی آتے ہیں، یعنی اس طریقے سے انتشار انتشار کرتے ہوئے پھیلنا، اس طرح سے چلنا، بڑی کافی یعنی گہرائی ہے اس لفظ میں بھی. اور یعنی اس کے اندر بھی ایک فساد والا لفظ ہے، اور آگے پھر مفسدین آ رہا ہے. یہ یعنی زمین میں جو ہے یعنی اس طرح سے جو ہے نا انتشار پیدا کرتے ہوئے اس طریقے سے نہ چلو کہ جو ہے فساد برپا ہو، یعنی فساد پیدا کرنے والوں میں نہ شمار ہو زمین میں. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں اس طریقے سے نہ پھیلو زمین میں اس طریقے سے کہ فساد پھیلے. یعنی ایک یعنی وہ ہے، یہ لائے نہیں ہے، یہ والا جو لا ہے یہ لائے نہیں کہلاتا ہے، یعنی روکنا، نہ کرو، مت کے معنی میں آئے گا. اور مت پھرو اس طریقے سے کہ زمین میں فساد کرتے ہوئے مت پھرو. یعنی اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے آپ کھاؤ پیو سب کچھ کرو، لیکن یہ کہ زمین میں یہ نہ کرو تم. یہ اللہ پاک جو ہے ان کو بھی کہہ رہا ہے، اور ان کے جو بچے ہیں، ان کی جو نسل ہے، ان سے بھی مخاطب ہے کہ تمہارے لیے بھی اب یہی بات ہے کہ یہ ہماری زمین ہے اور یہ دی گئی ہے، اس میں آپ سب کچھ کریں، گھومیں پھریں، عیاشی کریں. ایک طرح سے یہ ہے، یہی اکثر یہی آتا ہے کہ خوب جہاں سے مرضی چاہیں، جو مرضی کریں، یوں کریں، لیکن یہ کہ حدود میں رہ کر، اس سے بڑھ کر نہیں. اس سے جب بڑھیں گے تو وہ پھر مفسدین یعنی فساد کرنے والوں کے ساتھ پھر اللہ پاک کا بڑا سخت فیصلے. تو اب یہ وہ جو آیات یہ چل رہی ہیں، تو کیا یہ اب یہ ہمیں جس طریقے سے مل رہا ہے، دیکھیں جو ان کو دیا گیا پتھر میں سے پھاڑ کر، پتھر کو میں سے پھٹ کر جو ہے وہ پانی نکلا، تو وہ کیا موسیٰ نے دیا؟ دینے والی ذات اللہ کی ذات تھی جو رب العالمین ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو اس کے سامنے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی یہ چیزیں. تو کیا پانی ختم ہو گیا؟ ابھی اس وقت سے لے کے اب تک کتنے چشمے ہمیں ملے ہوئے، کتنے ہمیں کنویں ملے ہوئے زمین میں. اب اس 2023 میں اگر ہم دیکھ لیں تو یعنی ہم بورنگ کراتے ہیں، یہاں نہیں تو کچھ فاصلے پر ہمیں پانی مل رہا ہے، پہاڑوں سے ہمیں پانی آ رہا ہے، اور یعنی چشمے موجود ہیں، پانی تو ختم نہیں ہوا. تو یعنی ان آیات کو ان کے ساتھ بالکل فکس کر دینا، یہ نعمتیں تو ہمیں بھی مل رہی ہیں، اس طرح سے نہیں مل رہی. وہ تو یعنی ایک دور تھا کہ یعنی وہ وسائل نہیں تھے نا، وہ یعنی اس طرح سے کوئی ایسی بالکل ارتقاء کی ابتدائی سارا کچھ تھا، مشینری نہیں تھی، کوئی سوچ نہیں تھی، یہی وسائل تھے، ریسورسز جس کو کہتے ہیں. یعنی کنویں موجود تھے، اور کہیں نہیں ہے تو پھر کنویں سے پانی مل رہا ہے، یا ندی نالے بہہ رہے ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور کوئی مشینری نہیں ہے، کوئی اور کچھ نہیں ہے، اور کوئی اسٹوریج کا کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی ڈیم نہیں ہے. تو لیکن یہ کہ اس کے باوجود بھی اگر ڈیم بن جائے، اس میں پانی کون دے گا؟ پانی کیسے لائیں گے؟ کس طریقے سے بنائیں گے؟ H2O سے ملا کر فارمولے سے بنائیں گے؟ کہاں سے لائیں گے اتنی گیسز، ہائیڈروجن اور آکسیجن؟ کس طرح سے جمع کریں گے؟ ہے لیکن ہے کہ کریں گے کیسے؟ تو دیکھیں آسمان سے پانی ملتا ہے، بارش کے دوران کتنا پانی ہمیں مل جاتا ہے. تو یہ نعمتوں کی جو ہے یہ کمی نہیں ہوئی ہے. یہ تو ایک واقعہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یعنی اس طرح کی یہ قوم تھی، ان کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، اور ان کو جو ہے نا آسمان سے جو ہے نا من و سلوہ ان کو مل رہا ہے، پانی جو ہے نا اس طریقے سے مل رہا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ اگلی آیت دیکھیں گے، پھر ان کی وہی یعنی ناشکری والی بات
کہ ہمیں وہ پیاز لہسن ادرک ٹماٹر یہ چیزیں چاہیے ہمیں زبان کا میں چسکا ہی خراب ہو گیا کھا کے. بٹیر کھا رہے ہیں صبح شام اور کوئی بغیر کسی مزدوری کے محنت کے. تو اور وہ بھی اس وقت جب جو ہے نا وہ ان کو 40 سال کے لیے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اس میں. یہ وہاں پر یہ واقعہ ہو رہا ہے. تو بس یہ ہے کہ اللہ کے نعمتوں کا جو ہے نا شکر یہ اس میں اگر ہم اضافہ چاہتے ہیں وہ ہے کہ اگر تم جو ہے یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو تو یعنی شکر ادا کریں. تو ہم شکر ادا کریں گے کس کا شکر ادا کریں گے؟ ان نعمتوں کا جو ہمیں مل رہی ہیں اس کے اوپر ہم ناشکری نہیں کریں گے، اس کا گلہ نہیں کریں گے، اس کی کمی نہیں بتائیں گے کہ یہ تو اس طریقے سے یہ اگر ایسے ہوتی تو ایسی بات تھی. یہ ناشکری کی باتیں کیونکہ جو مل گیا وہ ہم اتنے حقدار نہیں ہیں اس کے. لیکن اگر جو مل گیا اور جو مل رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ پاک تیری بہت مہربانی کہ ہمیں پانی چاہیے تھا تو نے ہمیں پانی دے دیا پینے کے لیے بارش کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں. اور جو ہے نا یہ غلہ اتنا جو ہے نا بے شک آپ زمین میں بیج ڈالتے رہیں لیکن ہے کہ وہ نکلے گا تو اللہ کے حکم سے. تو یعنی یہ سب جو ہے اس کا ہم شکر ادا کریں اور ہر نعمت کا اپنے جسم پر نظر دوڑائیں وہ کتنی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں. اور جو ہے نا ہمیں آکسیجن مل رہی ہے، ہم امن میں بیٹھے ہوئے، میں امن میں ہوں تو بھی تو یہ ویڈیو بن رہی ہے. تو یہ بھی اللہ پاک کا بہت بڑا شکر ہے. یعنی کتنا ہم کس بات کا شکر ادا نہ کریں گے. تو لَإِن شَكَّرْتُمْ وَلَا يَزِيدَنَّكُمْ، اور البتہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اس میں اضافہ کر دیں گے. تو بس یہ کہ وہ باتیں جو بہت ضروری تھیں اور ان کے لیے بھی اور جو دوسرے جو ہے جو کلمہ گو تھے جو یقین لے کر آ رہے تھے اور اللہ اور اس کے نبی پر اور وہ گواہی دے رہے تھے اور وہ جوگ در جوگ جو ہے وہ یعنی داخل ہو رہے تھے. اور جو اس صحابہ کرام ہے جو صحابہ کرام کی جو اس ٹیم میں اضافہ ہو رہا تھا یعنی اس کے باوجود بھی جو ہے نا کچھ لوگ جو ہے نا ان میں منافق ہوئے اور کچھ مرتد بھی ہوئے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یعنی ایسے بھی تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں وہ ان پر اثر نہیں ہو رہا. تو یعنی ہر وقت جو ہے وہ شیطان مردود سے جو ہے وہ اس کی اللہ پاک کی جو ہے نا پناہی طلب کرنی چاہیے کہ تو ہی اس کو بچا سکتا ہے. یعنی وہ کس طرح سے وسوسے ڈال کے کیسا جو ہے وہ ایک یعنی اس کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اس کو یہ کامیاب ہونے لگا ہے تو اس کو میں ناکام کر دوں. تو بس یہ ایک اپنی ذات کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ بھی ایک طرح کی ایک جنگ ہے. اس جنگ کو جو ہے یہ جاری رہے گی تا وقت ہے کہ جو ہے وہ اسرائیل علیہ السلام جب تک نظر آ جائیں. یہ اس وقت تک کی جاری ہے. یعنی اس آخری وقت تک جو ہے یہ اس کی کوشش ہوگی کہ جب کسی کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ شاید میرا اب آخری وقت آ گیا ہے تو یعنی لیکن ہے کہ ابلیس کی یہ کوشش ہے کہ اس سے جو ہے نا میں کلمہ چھین لوں کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ جاتے وقت یہ کلمہ ہی پڑھ لے. یعنی اس طریقے سے اس کو الجھانا فکرات میرے بچوں کا کیا ہوگا یہ پراپرٹی تھی کہیں لڑ نہ پڑے بھائی ایسا کہ تم پھر کی کیوں تم نے اگر کر لی تھی تو اس بات کو چھوڑو. یعنی آپ یہ سوچو کہ میں جہاں جا رہا ہوں میرا کیا بنے گا. ابھی تم ان کا سوچ رہے ہو اور ابھی تم جانے والے ہو. کم از کم اس وقت تو سوچ لو. یعنی وہ یہ وسوسے ڈالے گا یہ الجھائے گا ان باتوں میں لگائے گا ایسا نہ ہو جائے ایسا نہ ہو جائے. وہ ٹائم بس ضائع ہوا نہیں اور وہ ہوا نہیں حالانکہ اس کو نہیں پتہ. ابلیس کے علم میں نہیں ہے کہ اس کی جو ہے نا اتنے بج کر اتنے منٹ پر موت آ جائے گی. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ یعنی اس کی یعنی وہ بھی تو یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ حالت مرگ میں بالکل ایسی کرا رہا ہے. یعنی اس کو جیسے انسان کو نہیں پتہ شک میں وہ ہوتا ہے یقین سے وہ کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن اس کا گمان ہوتا ہے کہ اتنی حالت ہو گئی ہے ایسی ہو رہی ہے میری حالت ہو سکتا ہے کہ میں اس بیماری کی وجہ سے بچوں ہی نہ.
اس کو تو تکلیف کا تو اندازہ ہوتا ہے. تو یعنی اس ابلیس کی اس وقت بھی کوشش ہے. تو یعنی یہ آخر تک کی ایک جنگ ہے. جب سے ہوش سنبھالا، جب سے پیدا ہوئے، اس وقت سے لے کے جتنی بھی عمر دی گئی ہے، وہ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ ہے. تو اس سے بچاؤ کے لیے بھی ہمیں اللہ پاک کی مدد کی ضرورت ہے. یعنی ہم اس کے لیے بھی اس سے مدد چاہیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجنا ہے، اس کے لیے بھی ہم اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد. یعنی آپ دیکھیں کہ یعنی ہم خود کچھ نہیں ہیں اور کوئی ایسی ذات ہے نہیں. تو یعنی بس اس پر یہ اب ختم کرتے ہیں. ویسے ہی سورہ عنکبوت کی بات تھی، یعنی خیر وہ انشاءاللہ پھر اگلے کسی ٹاپک کے لحاظ سے جب آئے گی. تو بس یہ کہ جو پڑھا اور سنا اور سمجھنے کی کوشش کی، اللہ پاک اس میں جو ہے جو کمی کوتاہی غلطی بے ادبی مجھ سے سرزد ہوگی ہے، اللہ پاک اپنے خاص لطف و کرم سے اور اپنے فضل سے اللہ پاک اس کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، خامیوں کو درگزر فرمائے. قرآن پاک کو صحیح طور پر سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک میرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام.